مصنوعی ذہانت جسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی کہتے ہیں، کمپیوٹر سائنس کا ایک ایسا شعبہ ہے جس میں ذہانت کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے کی صلاحیت کو اپنانے سے متعلق بحث کی جاتی ہے۔ ویڈیو کی شروعات کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مستقبل کی پیشگوئی کے حوالے سے شہرت رکھنے والے ڈاکٹر رے کورزویل کا کہنا ہے کہ 2045 تک دنیا ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جائے گی جب مشینیں عقل اور جدت طرازی میں انسانوں سے زیادہ ذہین ہو جائیں گی، جن کی ماضی میں کی گئی 86% پیشگوئیاں درست ثابت ہو گئی ہیں۔ کورزویل کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت ہمارے دماغ کو الیکٹرانک سرکٹ سے منسلک کر دے گی جو جسمانی خلیوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوں گے۔ 2030 کی دہائی تک ہم انسانی دماغ اور شعور کو الیکٹرانک میڈیم سے نقل کرنے کی بھی قابل ہو جائیں گے۔ بنیادی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ AI انسانی دماغ کو بائی پاس کر کے اسے کئی گنا زیادہ سوچنے، سمجھنے اور پھر عمل کر کے دکھانے والی مشین تیار کرنے کی سائنس ہے۔ 20 صدی کے اس سفر میں تیز تر تحقیق کا یہ عالم ہے کہ آج انسان مصنوعی دماغ جسے مالٹیلیٹی ٹیکنالوجی کی تخلیق کے منصوبے کا آغاز کر چکا ہے۔ مصنوعی ذہانت سائنس اور ٹیکنالوجی کو بام عروج پر پہنچانے کی ایک انسانی کاوش ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دینے والے سائنسدان جان مکارتھی نے اس پر ایک مضمون لکھا ہے، اس میں مشینیں بنانے کی سائنس قرار دیا گیا تھا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا نام دینے والے سائنسدان جان مکارتھی نے ایسے مشینیں بنانے کو سائنس قرار دیا تھا جو ذہانت رکھتی ہیں۔ اسے مزید آگے بڑھاتے ہوئے اسٹورٹ رسل اور پیٹر نوربنگ نے اس پر اپنی کتاب میں مشینوں کی جگہ پہلی دفعہ انٹیلیجنٹ ایجنٹس کی اصطلاح استعمال کی ہے، یعنی ایسے ایجنٹس جو پوری طرح اپنے ماحول کو سمجھنے اور پرکھنے کی صلاحیت کے حامل ہوں تاکہ ماحول از خود ان سے برتاؤ کر سکے، جس سے نہ صرف انسان کا کام کرنے کی رفتار بڑھ جائے گی بلکہ آخری حد تک درست نتیجے کا حصول بھی ممکن ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مصنوعی ذہانت کو انسانی تاریخ کا دوسرا بڑا انقلاب اور سنگ میل قرار دیا جاتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو سمجھنے کے لیے 4 بنیادی مکاتب فکر سے واقف ہونا ضروری ہے۔ پہلے مکتب فکر کی روح رواں رسل، نوربنگ اور جان ہاکلینڈ جن کے مطابق AI کا اصل مقصد ایسی مشینوں کی تیاری ہے جو بالکل انسانوں کی طرح سوچنے اور سمجھنے کی قدرت رکھتی ہوں۔ دوسرے مکتب فکر کا لب لباب یہ ہے کہ AI کے ذریعے مشین کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ نہ صرف پوری طرح اپنے ماحول کو سمجھتے ہوئے رد عمل دے سکے بلکہ سیکنڈوں میں انسان کے حسب خواہش افعال بھی سر انجام دے سکے، جس کی ایک قابل ذکر مثال روبوٹس ہیں جو ٹیکنالوجی میں روز بروز ترقی سے اس قابل ہو گئے ہیں کہ فوری فیصلہ کر سکیں، مگر اب بھی ان افعال بہت حد تک قابل پیشگوئی ہیں۔ یعنی کہ اس کے علاوہ کمپیوٹر ساکن تصاویر اور ویڈیوز کے ذریعے متعلقہ شخص یا جگہ کے متعلق ویژول انفارمیشن فراہم کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہین مشینوں کی ایک شکل ہے۔ AI کی تیسرے مکتب فکر کا تعلق انسانی دماغ کو تسخیر کرنے کی صلاحیت سے ہے، یعنی ایسے ماڈلز بنائے جائیں جن کے ذریعے انسانی دماغ کو سمجھا جا سکے اور یہ جانا جا سکے کہ دنیا اپنے ماحول کے ارد گرد بسنے والے افراد اور روزمرہ کی ان اشیاء کو کس طرح سمجھتا ہے۔ جبکہ آخری مکتب فکر ان ٹیکنیکس سے متعلق ہے جس سے مشین کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ انسان سے بہتر اور کئی گنا زیادہ نتائج دے سکے۔ اس کی ایک مثال انٹرنیٹ پر میسر مختلف سرچ انجنز ہیں۔ اور تیسرے اور چوتھے مکاتب فکر کے تمام تر اساس ہمارا دماغ کلون کرنے کی صلاحیت پر ہے، اور بلا شبہ دماغ انسانی جسم کا پیچیدہ ترین عضو ہے جس کے افعال اور اس کے میکینزم کو پوری طرح سمجھنا اب تک ممکن نہیں ہو سکا۔
گوگل سرچ انجن، IBM، جدید مہلک ہتھیاروں کا زمانہ، صنعتوں، معاشیات و سوشل میڈیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ہر جگہ AI کا سکہ چلتا نظر آتا ہے۔ گزشتہ 50 برس میں جو ایجادات اور تحقیقی مواد سامنے آیا ہے وہ ایک حد تک کمزور یا محدود ذہانت کا حصہ تھا، جیسے کہ چہرہ پہچاننا یا انٹرنیٹ سرچ انجن، جن کے ذریعے ہم انتہائی کم وقت میں اپنے کام کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینے کے قابل ہو گئے ہیں۔ محققین کے لیے یہ AI ایک کم ترین سطح ہے، کیونکہ ان کا اصل پروگرام ٹیکنالوجی کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ مشین انسان کی آپریٹ کیے بغیر اور خود کام سر انجام دینے کی اہلیت کے حامل ہوں، جس کی ایک مثال ہیومنائڈ یعنی کہ انسان نما روبوٹس ہیں، جن پر 1995 سے کام کیا جا رہا ہے، اور اب تک ایسے لاکھوں کی تعداد میں روبوٹس متعارف کروائے جا چکے ہیں جو مشینوں کو کنٹرول کرنے کے ساتھ ساتھ کسی بھی اچانک رونما ہونے والی خرابی اور ہنگامی صورتحال سے مؤثر طریقے سے نپٹ سکے۔ اس کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی میں AI کا تیزی سے بڑھتا ہوا سورج انسان کی اہمیت کو گھٹا کر مشین کو اس کے متبادل کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ لوگوں نے ٹیکنالوجی کو اپنی ذاتی زندگی میں اہمیت کا درجہ دے دیا ہے۔ معروف برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ مصنوعی ذہانت کو انسانیت کے لیے خطرہ قرار دے چکے تھے۔ ایسے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کو اس طرح ترقی دی جائے کہ وہ انسانیت کی صحیح خدمت گار کام کر سکے، نہ کہ اسے انسانی دماغ اور ذہانت کو مات دینے کے لیے استعمال کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔